السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد قریشی بیروچی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ ان سے جو ہے سیرت النبی کے حوالے سے 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہم کچھ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، سیرت النبی کے حوالے سے 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کی، آپ کے فضائل کی، آپ کے خصائل کی، شمائل کی، محاسن و محامد کی محافل میں سمجھتا ہوں اراؤنڈ دا گلوب پوری دنیا کے اندر منعقد کرتے ہیں۔ اور میں پچھلے 10-12 سال جاتا رہا ہوں یو کے اور کینیڈا اور یو ایس سے پرٹیکولرلی، تو وہاں پر الحمدللہ بمپر ٹو بمپر لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور محافل ہوتی ہیں، اور ہر آدمی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر سے استفادہ کر کے نہ صرف یہ کہ جذبہ عشق کو جلا دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو پلین کرتا ہے، گروم کرتا ہے، اسے شیپ اپ کرتا ہے، کہ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہترین کامل اور مکمل نمونہ اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کا عطا کیا، تو وہ کون کون سے یوں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرف، آپ کی ہر تعلیم گولڈن ہے، ٹھیک ہے نا، اور لہٰذا ہر حکم پر ہم نہیں چل سکتے، لیکن جتنا میکسیمم ایک انسان کے لیے ہو سکتا ہے، جتنا اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دا پروفٹ اگر وہ اپنی لائف کو اسپینڈ کرے گا تو یقینی طور پر وہ اوپر کی جانب سفر کرے گا۔ ہماری پستی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ میگنا کارٹا اور ہم نے یو این او اور جنیوا کنونشن، نہ جانے کون کون سی وہ ایجوکیشن ہم نے خود اپنا لی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یورپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، جب اسلام پہنچا تو ان کا وہ تاریک دور ختم ہو گیا، اور رچرڈ دی لائن ہارٹ جو تھا، جب صلاح الدین ایوبی نے اسے شکست دی ہے تو اس نے کہا کہ آپ کا یہ سورس کیا ہے اس پروگریس کا، اس پراسپیرٹی کا، اور اس طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ تو وہ لے کر گیا اور وہاں کے بوڑھے پروفیسرز کا اس کو ٹرانسلیٹ کرو، اٹ از دا سیکرٹ آف دا پراسپیرٹی اینڈ پروگریس، ٹھیک ہے نا، یہی وہ راز ہے جو ہمیں آگے لے جا سکتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیم انہوں نے اپنا لی، اور انفارچونیٹلی جب برٹشر یہاں آئے تو اپنی تعلیم، اپنا سسٹم، اپنا نظام ہمیں دے دیا، اور ہمارا نظام وہ لے گئے۔ تو اس نظام پر جو بھی چلے گا، چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے لے کر آج تک جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے، یقینی طور پر وہ اوپر کی جانب گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی تنزلی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اغیار کے نظریات اپنا لیے، اور وہ جو اسلام نے نظریات دیے تھے ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے ماشاءاللہ ایجوکیشن بھرپور طریقے سے حاصل کی، ماشاءاللہ کون کون سی ڈگریاں آپ نے لی؟ میں عرض یہ کروں کہ میرے خیال میں I am only the one in Pakistan who has the 4 basic degrees۔ نمبر 1 یہ کہ میں الحمدللہ سب سے پہلے حافظ قرآن، پھر تجوید و قرات، پھر اس کے بعد باقاعدہ اسکولنگ، اور اسکولنگ کے ساتھ ساتھ آدم جی سائنس کالج سے ڈسٹنکشن لے کر انٹر سائنس میں، پھر ہم پہنچے ڈاؤ میڈیکل کالج، وہاں سے گریجویشن کیا، اور اس کے بعد آئی میں MCPS میں میں نے داخلہ لیا۔ لیکن پھر دین کے رجحانات بڑھ گئے تو میں اپنی ول اور اپنی پرائیورٹی کے ساتھ میں نے یہ کوشش کی، ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے دین کو سمجھنا چاہیے، تو پھر درس نظامی الحمدللہ وہ میں نے مکمل کیا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آج 4 ڈگریز میرے پاس ہیں، اور 3 اسلامک ڈگریز ہیں، اور چوتھی بھی دراصل اسلامی ہے، اس لیے کہ اسلام جو قرآن ہے اس نے 2 چیزوں سے بحث کیا، یا تو کریشن آف دا ورلڈ یا کریشن آف دا ہیومن، ٹھیک ہے نا، ہیومن بینگز۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآن میں جتنی میڈیسن ہے، قرآن میں جتنی اللہ تبارک و تعالی نے کریشن آف دا ہیومن کو بیان کیا، اور اس کو جس کو ایمبریولوجی آپ کہتے ہیں، وہ قرآن میں جتنی تھن اسٹیپس آف دا ایمبریولوجی ہے مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آیا۔ اب تو اس کو فالو کیا جا رہا ہے، قرآن کو فالو کیا جا رہا ہے، تو یقینی طور پر یہ بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے مرحلہ اس وقت جب ہم قرآن اور میڈیسن کو باہم اپلائی کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہوں کس طریقے سے اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن نازل کیا۔ آج میڈیکل سائنس اپنے نقطۂ کمال پر جا رہی ہے، اور جن گتھیوں کو سلجھا رہی ہے مختلف انسٹرومنٹس کے ذریعے،
الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے یا اس کے ساتھ ساتھ ایکس رے مشین کے ذریعے جس طریقے سے آج ہم انسانی خلیوں پر اس کے سیل پر جا کر تحقیق کر رہے ہیں، تو یہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے 14 صدیاں پہلے قرآن میں بیان کر دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ وکالت کے شعبے میں، قانون کے شعبے میں آپ کے والد صاحب کا ایک نام رہا ہے، صدیق راٹھور۔ تو آپ نے وکالت کا پیشہ چننے کے بجائے آپ نے ڈاکٹر کا پیشہ چنا، ایسا کیوں؟ جی ہاں، بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میرے والد محمد صدیق راٹھور راؤنڈ کلاک لیاقت آباد کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہاں سے وہ کئی دفعہ الیکٹ بھی ہوئے، اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ان میں جو دیکھا میں نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، اور آلویز وہ لوگوں کے لیے دستیاب ہوتے تھے، بالکل ایمبولینس کی طرح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ یقیناً ایک بہترین لائر بھی تھے ہائی کورٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر بھی تھے۔ تو میں اگر یہ کہوں آپ سے کہ ڈاکٹر بننا یہ میری چوائس نہیں، میرے والد صاحب کی تھی، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ انہوں نے یہ میرے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ میں حافظ قرآن بنوں، ہم بن گئے۔ انہوں نے چاہا کہ میں قاری بنوں، ہم بن گئے۔ اور میرے خیال میں کوئی پاکستان کے پریزیڈنٹس اور وزرائے اعظم نہیں جہاں میں نے جس کسی فورم پہ تلاوت نہ کی ہو، بینگ اے قاری۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے شیپ اپ کیا، لائف کو والدین کرتے ہیں، اور میں چل پڑا، جو لائن اور لینک انہوں نے مجھے دی میں اسی کے مطابق چل پڑا۔ اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو والدین کی طرف سے وہ جو آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے میرے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو ہم اس طرف چل پڑے، اور الحمدللہ ڈاکٹر بن گئے، ایک عالم دین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب میٹرک میں تھے اور جب انٹر سائنس میں تھے تو شاید کوئی نعت کا، قرات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ڈیبیٹ کا کوئی ایسا مقابلہ نہیں تھا جس میں ہم شریک نہ ہوئے اور ٹرافیاں نہ لائے ہوں۔ اللہ کا بڑا کرم تھا، آل راؤنڈر تھے جہاں۔ تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ جب میں اسپیچ اچھی کر لیتا ہوں، میں ایک اچھا اللہ کا کرم سے قرات بھی کر لیتا ہوں، اور حافظ قرآن وہ ایکسپو سینٹر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا آتی ہے، ایک بڑی مخلوق خدا وہاں آ کر تراویح پڑھتی ہے۔ تو پھر یہ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں پھر دین کا علم بھی حاصل کروں، اور اس میں بھی میرے والد کی رہنمائی موجود رہی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ والد صاحب مجھے دین کی طرف کیوں لائے؟ حالانکہ وہ لائر تھے، وہ پولیٹیشین تھے، وہ سوشل ورکر تھے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسپریشن تھی ان کی قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، کہ انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ 10-12 زبانیں بھی جانتے ہیں، عالم دین بھی، بہترین حافظ قرآن، بہترین تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے انسپائر ہو کر میرے والد صاحب نے جو ہے مجھے دین کی طرف لائے۔ اوپر میں جاؤں تو میرے خاندان کے اندر کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری یا اس طرح کا کوئی ہمیں نہیں ملتا۔ میرے جتنے بھی چچا تایا ہیں، دو ڈاکٹر ہیں، ایک پروفیسر عبدالرزاق راٹھور صاحب جو ماشاءاللہ مختلف کالجز میں، سندھ مدرسہ، جامعہ ملیہ، سراج الدولہ اس کے پرنسپل رہے، اور پھر میرے والد صاحب، تو وہ سارے کے سارے دنیاوی ایجوکیشن تھی، لیکن دین کی طرف اگر وہ مجھے لے کر آئے تو میں خاندان کا پہلا شخص ہوں، اور وہ ساری موٹیویشن میرے والد صاحب کو ملی ہے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ اور اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ شعبہ طب کے ساتھ ساتھ اگر دین کو بھی پریکٹس کرتا ہوں، تو یہ میری شخصیت کا جو پہلو ہے، یہ ساری جتنی بھی میری ڈگری سے ان سب پر جو ہے غالب آیا۔ اور دنیا میں جہاں جاتا ہوں میرے کولیگز مجھے کینیڈا میں ملتے ہیں، امریکہ میں ملتے ہیں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، تو وہ سارے کے سارے یہ بولتے ہیں یار ہم تو ادھر بس ایک ٹنل میں داخل ہو گئے، بس اسی کے اندر رہتے ہیں، لیکن یار اللہ نے تجھے بڑی عزت دی۔ تو آپ یقین کیجئے وہ مجھے دین کی وجہ سے مجھ پہ رش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ جو اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتی ہیں، اور پھر والدین اس پر محنت کرتے ہیں، اور آپ اگر چل پڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے مجلس عمل کے جو ہے آپ دین کے حوالے سے جو ہے اس میں آپ نے کوئی پارٹیسپیٹ کیا؟ میں اکثر کروں کہ جب یہ فرقہ واریت کے شرارے بھڑک رہے تھے اور شیعہ اور سنی کے نام پر لوگوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ضیاء الحق صاحب کا ایک دور تھا جس کے اندر باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں اپنے بیگانے سب اس سازش کا حصہ بن گئے۔ تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا، شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
اور انہوں نے آ کر سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے فرقہ واریت کے، جتنے جتنے مراکز سے مختلف فرقوں کے، ان کو سب کو جمع کر کے ایک تنظیم بنائی جسے مجلس عمل کہا جاتا ہے، اور انہوں نے آ کر باقاعدہ ایک پلیٹ فارم پر جا کر ایک اسلام کی بات کی، وطنیت کی بات کی، قومیت کی بات کی، مسلم امہ کی بات کی، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گریڈ جاتا ہے کہ وہ بہت سارے مسلمانوں کی جو خون ریزی تھی اس کو روکنے کا سبب بنے۔ تو میں اس زمانے میں چونکہ میڈیکل کالج میں تھا، ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اس کا باقاعدہ حصہ نہیں ہو سکے، لیکن اس سے انسپائر بڑے رہے۔ میرے والد صاحب جو ہے محمد صدیق راٹھور، وہ اس کا حصہ رہے، الحمدللہ بڑا ایکٹیو انہوں نے رول پلے کیا مجلس عمل کا، اور کراچی کے صدر بھی رہے مجلس عمل کے وہ۔ لیکن میرا حصہ اس وقت اس معنی میں نہیں تھا کہ میں فزیکلی اس میں شامل رہا، لیکن روحانی طور پر چونکہ مولانا سے ہم سب متاثر تھے، اور انہی کی تعلیم، انہی کی ٹیچنگ، انہی کو دیکھ کر سیکھتے تھے، تو یقینی طور پر یہ پیغام ہم آگے لے کر چلے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے خود اپنی ایک تنظیم بنائی، UPCP، علماء پیس کونسل پاکستان، جس کے اندر ہم نے ہر طبقہ فکر کے علماء کرام کو لے کر، اب مشن یہ ہے کہ فرقہ واریت کو چھوڑ دیجئے، پاکستان اور اپنے آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں؟ کہ یہی فرقہ واریت ایک دوسرے کو گالی دے کر، ہم کیوں گالی دیتے ہیں؟ کوئی صدیق اکبر کا ماننے والا ہے اور وہ حضرت علی کے ماننے والے کو گالی دے، یا حضرت علی کا ماننے والا ہے اور صدیق اکبر کے ماننے والے کو گالی دے، تو میں سمجھتا ہوں یہ گالی اور یہ گولی کا کلچر اب ختم ہو جانا چاہیے۔ انف از انف۔ آپ دیکھیں USA میں 3000 ڈائیورسٹیز آر دیر، 3000 مختلف مذاہب اور فرقے وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر MH بھی ہے، وہاں پر بیپٹسٹ بھی ہے، وہاں پر ایونجیلیکلس بھی ہے، وہاں پر صاحب رومن کیتھولک بھی ہے، وہاں پر پھر آرتھوڈوکس بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پروٹیسٹینٹس بھی، مطلب نہ جانے کتنے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، بردرنس بھی وہاں پر ہے، لیکن وہ آپس میں نہیں لڑتے۔ ہم میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی فرقہ ہو جائے، فرقے رہیں گے لیکن آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ کم از کم جو کامن ہے، سملیرٹیز ہیں، جو مشترکات ہیں، ہمیں اس پر تو بیٹھنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سبق ہمیں ہمارے قائدین نے دیا، اور میں انہی خطوط پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، وہ اپنے اختلافات کو یہ فیس بک کی، سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کم درجے کا وہ شخص جو اوپر جانا چاہتا ہو، وہ اس کو اور ملٹیپلائی کر کے بتائے اور عوام کے اندر یہ زہر گھولے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قائدین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر وہ ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کر جائے تو نیچے والے بھی انشاءاللہ خود بخود صحیح ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ جو ہے MKM پاکستان میں رہے، پھر PSP میں آ گئے، اور اب جو ہے آپ نے PTI جوائن کر لی، ایسا آپ کو کیا لگا اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے MKM کبھی بھی جوائن نہیں کی۔ وہاں پر متحدہ بین المسلمین فورم تھا، اور علماء کرام کو جمع کر کے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی کوشش تھی کہ لوگوں کو کسی ایک نقطے کے اوپر مرکوز کر کے باہم جو لڑائی جھگڑا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہر کوشش میں جو بھی کرے ہمیں اسے ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں متحدہ بین المسلمین فورم کا ایک حصہ تھا۔ میں نے کبھی متحدہ قومی موومنٹ کو جوائن نہیں کیا۔ ان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا، مختلف 2013 کا الیکشن لڑنے کے لیے میں گھر پر لوگ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب کی جب سیٹ ویکنٹ ہوئی تب بھی مجھے کہا گیا، لیکن میں اس کا حصہ نہیں بنا۔ اس لحاظ سے ایک فورم تھا، اور آج بھی اگر کوئی ایسا فورم ہو جو مسلمانوں کے جھگڑے ختم کرنے کا سبب بنے تو میں اس کو ضرور جوائن کروں گا۔ اس کے بعد PSB بھی چونکہ یہ لے کر آئی تھی کہ ہر رنگ و نسل سے، حالانکہ وہ رنگ و نسل کی بات ان کی ابتدا وہی تھی، لیکن وہ ہم بولتے ہیں کہ شام کو بھولا آ گیا تو بھولا نہیں کہتے، تو انہوں نے یہ نعرہ بلند کے اٹریکٹیو تھا میرے جیسے شخص کے لیے کہ جو ایک سارے لوگوں کو ایک امبریلا تک لے کر چلیں گے۔ ظاہر ہے یہ کام وہ کرتے رہے، مولانا ادوانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور صاحب، اور یہ کراچی میں کرتے رہے، لیکن وہ نہیں تھے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے شروع کیا تھا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ چند قدم چلے۔ ایک الیکشن میں 2018 میں نے شرکت کی، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں آن کیمرہ نہیں بتا سکتا، جس کی وجہ سے میں 2 مہینے رہا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خون کے اندر، میری ایجوکیشن کے اندر، میری روح کے اندر قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد ادوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کریکٹر موجود ہے،
اور انہی سے میں استفادہ کرتا ہوں، انہی سے سیکھتا ہوں. تو میں JUP میں بھی کبھی نہیں رہا، اس لیے کہ ہم اس وقت پڑھ رہے تھے. مولانا کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہ پارٹی ایک اسکیٹرڈ ہو گئی، اور پھر اب ان کے صاحبزادے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اللہ کرے وہ کسی مقام پر پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تھک ہار کر انہی کے ساتھ آ جائیں، اور اگر وہ ضرور آج بھی انوائٹ کریں تو انشاءاللہ ہم ضرور ان کی بات سنیں گے. اب PTI میں کیوں گیا؟ میں نے آپ کو PSP سے اپنا ریلیشن بتایا. PTI میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب نے ایک فیڈریشن کی بات کی، جب سے انہوں نے پاکستان کو تبدیل کرنے کی بات کی، جب سے انہوں نے کہا دو نہیں ایک پاکستان، جب سے انہوں نے یہ کہا کہ ریاست مدینہ، جب سے انہوں نے کہنا شروع کیا میرے نبی، جب سے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ انسانوں کو آزاد کرتا، یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ہم محراب و ممبر سے روزانہ بولتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کر لے کہ ان کی آواز کو آج اپیل کیا جا رہا ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں. اب یہی بات ایک شخص اگر میڈیا پر بیٹھ کر اپنے جلسوں میں کر رہا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کون سا ایسا ذی ہوش شخص ہوگا. اگر آج کرپشن کی بات، وہ کہتے ہیں کرپشن جو ہے ناسور ہے، تو یہ بات تو سب سے پہلے میرے نبی نے کہی. اگر لوگ کہتے ہیں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انصاف کی بات، تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اسلام کا ٹھیک ہے جو ریولوشن تھا، جو انقلاب تھا، وہ انقلاب توحید تھا، لیکن مکی زندگی کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے. لیکن جب یہ انقلاب نکل کر مدینہ میں گیا اور پریکٹیکلی وہ سب سے بڑا جو انقلاب تھا وہ تھا ایکول جسٹس فار آل ریگارڈلیس کاسٹ، کلر، کریڈ، ریس اینڈ ریلیجن. انصاف انصاف انصاف، مسلمان ہو یہودی حق پر ہے تو فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا. تو وہ انصاف ہی تھا جس نے دراصل لوگوں کو جوڑنا شروع کیا. اس لیے کہ انصاف نہ کسی بھی جگہ پر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جنگل کے قانون میں نہیں رہ سکتا. آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں ایک طرف کسرا ایک طرف کیسر، اور وہ انسانوں کی گردنوں پر برتری کے نقارے ہزاروں سال سے بجا رہے تھے. دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص آیا اور جس نے قیصر و کسرا کو بھی للکار کر کہا کہ اگر کوئی شخص اگر زیادتی کرے گا تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ضرور انتقام لے گا. ایک عام آدمی کو آپ نے آ کر انصاف دینا شروع کیا، اور عام آدمی نے دیکھا کہ میرے رائٹس بھی اسی وڈیرے اسی جاگیردار جتنے ہیں. تو وہ ایک ایسا اپیلنگ ایک اٹریکشن تھی، ایک گریوٹی تھی کہ جو تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے. تو آج اگر خان صاحب انصاف کی بات کر رہے ہیں تو بتائیے یہ کس کو اپیل نہیں کرے گا؟ جو اس کو اپیل نہیں کرے گا، جو کہ لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتا، جو بدماشی کرنا چاہتا، جو ظالم ہے، جو کرپٹ ہے، جو اپنی طاقت کے نشے کے اندر صاحب لوگوں کو چلنا چاہتا، اس کو اپیل نہیں کرے گا. لیکن وہ عام انسان، وہ ریڑی بان، وہ دہقان، وہ کالج میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، وہ پروفیسر، وہ ڈاکٹر، وہ عام کانسٹیبل، وہ فوج کا ہماری ایک عام سپاہی، یقینی طور پر یہ سب کو اٹریکٹ کرے گا. تو اسلام عام لوگوں کا مذہب ہے. اب خان صاحب عوام اور خاص کی دیواریں گرا کر سب کو ایک کرنا چاہتے ہیں کہ there is no خاص، there is no عوام، no عام، ہر مسلمان ایک جیسا ہے. تو یہ تعلیم تو ہمارے نبی نے دی تھی. صدیق اکبر کے لیے جو قانون ہے وہی ایک عام بدو کے لیے بھی قانون ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب کوفہ پہ گئے تو آپ نے کہا کہ لوگوں جو لباس پہن کر میں آیا ہوں، جس سواری پہ میں سوار ہوں، اگر کوفہ سے حکومت ختم ہونے کے بعد اگر میں واپس اس لباس اور اس سواری سے زیادہ لے کر جاؤں تو یہ سمجھ لینا کہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے. تو ہم تو ایسے لوگوں کو ماننے والے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا خطبہ دیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں شریعت کے خلاف چلوں اور میں نہ انصافی کروں تو تم میں سے کون میرا راستہ روکے گا؟ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا. لیکن ایک انصاری کھڑا ہوا آخر میں تیسری مرتبہ، اس نے کہا کہ ہماری تلوار یہ فیصلہ کرے گی. آپ نے فرمایا بس جب تک تم لوگ احتساب کرتے رہو گے حکمرانوں کے تو اس کا مطلب انصاف ملتا رہے گا. تو اب اگر یہ انصاف کی بات خان صاحب کر رہے ہیں تو کیا میں گھر میں منہ چھپا کر بیٹھا رہوں؟ اگر کوئی پارٹی غلط کر رہی ہو، ہیو دا رائٹ ٹو ڈیٹیچ ہمسیلف فرام دا پارٹی. آپ سے اسے ڈیٹیچمنٹ کر لیں، آپ اسے علیحدہ ہو جائیں. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا جیسا شخص، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سیاسی پارٹیاں اس لیے جوائن کی ایک یا دو کہ شاید وہاں سے پیسے ملیں گے؟ نو سر. اس لیے کی کہ وہاں پر آپ جا کر کوئی عزت اور دولت ملے گی، وہ سب اللہ نے دے دیا. ٹھیک ہے نا. دنیا میں ایسی ایسی جگہ پر جا کر اسپیچ اور لیکچر دینے کا موقع ملا جو آج کا سیاستدان سوچ بھی نہیں سکتا.
میں نے پینٹاگون میں جا کر الحمدللہ جمعہ پڑھایا, میں نے کانگریس میں جا کر جو اسپیچ کی, تو وہ سارے مواقع آپ کو مل چکے. آج ہم نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ نظریات جو 1400 سال پہلے دیے گئے تھے, اور جس نے وہ نظریات اپنائے وہ اوپر چلا گیا. تو آج اگر خان صاحب وہ نظریات لے کر جا رہے ہیں, حالانکہ اسلامی تعلیمات کے اندر کچھ ان پر اعتراضات کیے گئے, تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان اعتراض کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, یا کچھ چیزیں اگر سہون غلط ہو گئی یا سلپ آف ٹنگ ہو گئی, تو اس کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی 100 باتیں صحیح کہہ رہا ہے, 100 باتیں کہہ رہا ہے, اس میں سے 99 صحیح کہہ رہا ہے, ایک اگر غلط بھی ہو گئی اس سے, تو انسان تو خطا کا پتلا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اپنی غلطی پہ رزسٹ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے, اور اپنی غلطی کو مان لینا یہ حضرت آدم کا طریقہ ہے. لہٰذا انسان غلطی کرتا ہے, کرے گا, لیکن اپنی غلطی کو مان لینا وہی ہے جو آدمی ہے, آدم کی اولاد ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں, اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فتوے جاری کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. فتویٰ اس وقت جاری ہوتا ہے کوئی اپنی غلطی پر مصر رہے, اور غلطی بھی وہ جو کہ بہت آگے درجے کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے جو نظریات ہیں اس نے ہمیں اٹریکٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ جب یونو کے اندر انہوں نے جو اسپیچ کی, مجھے آپ بتائیے کون سا شخص تھا, چاہے ان کا دشمن بھی کیوں نہ تعریف کر رہا تھا, ٹھیک ہے, ان کا بیانیہ, ان کا انداز, ان کا وے آف پریچنگ اور اسپیچ, اٹ واز دا مارولس, آؤٹ اسٹینڈنگ. لہٰذا اس نے سب کو متاثر کیا. اب اگر کوئی اپنے تعصب کی بنیاد پر اگر اس کی نفی کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ, آپ اس کو تعصب ہی کہیں گے, آپ اس کو تعصب کی اینک لگا کر کوئی نہ دیکھے. اور اگر نیوٹرل آدمی ہو کر, ایک اعتدال پسند آدمی اگر ان چیزوں کو دیکھتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان بھی پیٹ تو ہوتا ہے, جس طرح جانور پیٹ ہو جاتا ہے, انسان بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ذہن کھلا ہوا انسان ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پیٹ ہیں, اگر غلام ہیں, تو کملی والے کو غلام ہیں, بندے ہیں تو اللہ کے بندے ہیں. خان صاحب کو نظریات کی وجہ سے فالو کیا ہے, اور جب وہ اپنے نظریات پہ قائم رہیں گے, میں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وہ اپنے نظریات پہ قائم رہیں گے, تو ہم انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ قائم رہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی پی ٹی آئی جوائن کرنے کے حوالے سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی, اختلافات ہیں, اور یہ جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اختلاف کرنا ہر انسان کا حق ہے, اسے ضرور کرنا چاہیے, لیکن اختلاف برائے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ خان صاحب جس نظریے پر کھڑے ہیں آج, جو اختلاف کرنے والا ہو نا, وہ بھی اختلاف نہیں کر پائے گا, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ہم نے ان کی شخصیت کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے, ایک ہیروئک ماشاءاللہ وہ فاسٹ بولر تھے, اور ان کی ان سوئنگرز یارکرز بڑی مشہور تھی, اس وقت پسند تھا اس معنی میں. لیکن آج وہ جس طریقے سے قوم کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیے نا کہ ایک شخص جو کھڑا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ اسمبلی نہیں جائے گا, پھر بھی قوم کیوں نکلی ہے؟ یہ جو سیل رواں نکلا ہے, عوام کا سمندر نکلا ہے, یہ انقلاب نہیں ہے کیا؟ دیکھیے, آپ پولیٹکس کے اندر, پولیٹکس کہتے ہیں یہ کہ انسانی لائف کو انہینس کیا جائے, اس کے انفراسٹرکچر کو انہینس کیا جائے. لہٰذا اب سب کو پتا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ صاحب اسمبلی نہیں جائیں گے, ہمارے مسائل کون حل کرے گا. لیکن لوگ مسائل کو بھول کر لوگ اب نظریے پر کھڑے ہیں, اور جس صاحب تعداد کے اندر انہوں نے ووٹ دیے ہیں, تو یہ انقلاب نہیں ہے. ایک تو یہ نا کہ جی وہ ہمارے کام کرے گا اس لیے ووٹ دے رہے, نہیں, انہوں نے کام کو پس سے پش ڈال دیا, انہوں نے نظریے کو سامنے رکھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ انقلاب کی بیل جو ہے وہ بج چکی ہے, وہ گھنٹی بج چکی ہے, کسی وقت بھی وہ انقلاب عملی صورت میں آ جائے گا. تو آج اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے, ظاہر ہے بہت سارے ہمارے لوگ ہیں, میرے مکتب فکر کے لوگ ہیں, وہ چاہتے تھے کہ میں نہ جاؤں, لیکن اب انقلاب کو آپ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ اور جہاں تک پی ٹی آئی کے فیوچر کا معاملہ, آپ بلیو کیجئے کہ ہم اس وجہ سے ان کے ہم رکاب نہیں بنے کہ ان کا فیوچر کوئی وہ اسمبلیوں میں جائیں گے, وزیر اعظم بنیں گے, یقیناً بنے, ہماری دعا اللہ کرے ضرور بنے. ہم تو صاحب اس اچھائی کے اندر, تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ جس وقت پاکستان کو ضرورت تھی حقیقی آزادی کی, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ انگریز تو چلا گیا, لیکن انگریز کیا کر کے گیا, اپنے غلاموں کا ہمارا آقا بنا گیا کہ اب تم رول کرو. تو یاد رکھیے کہ جب تک طاقت کی حکومت ہوگی لوگ بھیڑ اور بکریوں کی طرح مرتے رہیں گے. جب تک قانون کی حکومت نہیں ہوگی, جب تک انصاف کی حکومت نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل نہیں پا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اٹ از اے ہائی ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ فار آر کمنگ جنریشن. ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا.
آج ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی کل غلام در غلام غلامی کی زندگی گزارتے رہیں گے. دیکھیے ہمیں جغرافیائی آزادی تو 1947 میں مل گئی تھی، لیکن نظریاتی آزادی آپ کو کب ملی ہے؟ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا گیا؟ قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا گیا؟ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہم نے اپنا ایک حصہ کاٹ کر مشرقی پاکستان کو اپنے سے جدا کر دیا. اس کے ریزنز کیا تھے؟ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اٹ از دا اونلی لیڈر ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا سینٹر آف دا گریوٹی، سینٹر آف دا پاور. اگر ان کے ساتھ سامنے کھڑے ہو گئے جسٹ ٹو لیبریٹ اینڈ کہ ہمیں آزادی ملنا چاہیے انڈیپینڈنس کے لیے، جو نظریاتی آزادی اس کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ان فیوچر جو اس ٹائم پہ حالات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور جو یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے گورنمنٹ کو اتارا گیا، تو اس حوالے سے اور پھر نواز شریف کے معاملات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو میں تو سمپلی یہ کہوں گا کہ یہ دو چار خاندان جو ہے یہ ہماری جوانی کھا گئے. انہوں نے ہمیں بڑھاپے کی دہلیز پر آ گئے ہیں. انہوں نے کبھی ہمیں پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دکھایا. یہ ہم نے تو یہی دیکھا صاحب کہ ایک آدمی ہے اور وہ فٹ پاتھ سے اٹھ کر عرش پر پہنچ گیا ہے اور قوم جو ہے عرش سے نیچے آ گئی ہے، فرش پہ آ گئی. تو یہ پوری ایک داستان ہے. میں کوئی ہارش لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، وہ سب آپ کی نمائندگی خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کروں کہ انشاءاللہ اب قوم جس طرح کھڑی ہوئی ہے، میں پی ٹی آئی کا بھی ایک اچھا مستقبل دیکھ رہا ہوں اور پاکستان کا بھی. اس لیے کہ پی ٹی آئی اور پاکستان میں سمجھتا ہوں اب لازم و ملزوم میں جڑے ہوئے ہیں. جب تک خان صاحب اللہ ان کو عمر اچھی عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اللہ جس طریقے سے وہ ایک موٹیویٹڈ ہو کر اور جس عزم و استقامت کے پیکر بن کے، بلکہ عزم کے کوہ گراں بن کر جس طریقے سے وہ کھڑے ہیں، سارے کیسز کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، اور ساری مشکل اور نامساعد حالات کے باوجود جس طرح پی ٹی آئی نے ان سب معاملات میں اسٹینڈ لیا ہے اور آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان کے دل میں، پاکستانی کے دل میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بہترین مستقبل ہے، فیوچر ہے، اور پی ٹی آئی کا فیوچر دراصل پاکستان کا فیوچر ہے. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پہ جو نورا کشتی چل رہی ہے، ایک آئے اور دوسرے جو ہے چلے گئے، اور اس ٹائم پہ جو معاملات چل رہے ہیں، پھر سینیریو یہ جو بنا ہوا ہے بھارت کا، یہود و نصارہ کا، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں کہ کشمیر کو تو شاید بھول تو نہیں گئے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جس طرح یو این او میں کشمیر کا مقدمہ لڑا، اور کیا خوبصورت انہوں نے بلڈ بات جیسی اصطلاحات جو ہے وہ خود انگریزوں کو روشناس کروائیں، اور پھر اس کے بعد کشمیر ڈے کے اوپر جس طریقے سے ایک سمبولک احتجاج کیا. ظاہر ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی راکٹ لانچر تو وہ چلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ فاسٹ بولر تھے، بہترین بیٹسمین تھے، وہ تو کام ان کا ہے. لیکن خان صاحب نے ایک اسٹریٹجی دی کہ قومیں اپنے بھائیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی. اور آپ بلیو کیجئے کشمیر کے اندر اس وقت بھی اگر کوئی ہیرو ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ ٹونٹنگ ہوتی تھی کہ صاحب خان صاحب نے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ ہار گئے ہیں اور ختم کر دیا، لڑتے نہیں ہیں. تو بھائی کلبھوشن یادو کو دیکھیں کہ اس کا مقدمہ آپ نے کس طرح لڑا. آپ نے پلیٹ میں رکھ کر پاکستان کو ساری کی ساری چیزیں کلبھوشن یادو کے حصے میں ڈال دی. آپ یہ بتائیے 6 مہینے کم و بیش آپ کو ہو گئے، آپ نے 6 مہینوں کے اندر کسی ایک جگہ پر، کسی ایک پلیٹ فارم پہ کشمیر کی بات کی؟ آنسر از نو. کچھ نہیں کیا آپ نے 6 مہینے کے اندر. 6 مہینے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں یہی لگا ہے کہ میرے مقدمے واپس، اس کے مقدمے واپس، مجھے این آر او مل جائے، اس کو این آر او مل جائے، میری دولت، میرا مکان، میرا نام، میری پہچان، میری پارٹی، میرے بچے، میرا بینک بیلنس، میرے مکان، میرے محلات، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. خان صاحب نے آج تک اپنے بچوں کی کوئی بات کی؟ اپنے خاندان کی کوئی بات کی؟ خان صاحب نے اپنے گھر کی کوئی بات کی؟ نہیں. خان صاحب نے جب بھی بات کی قوم، ملک اور ملت کی بات کی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر میں نے اپنی ہوش کی تاریخ کے اندر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کوئی ایک ایسا لیڈر ہو جس کے اوپر کوئی اس کی قبا کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. آپ خان صاحب دیکھیے صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے، کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے. 3.5 سال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کو یہ نااہل کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. آج 6 مہینے میں کچھ پرفارم کر کے دکھاتے. وہ خان صاحب جو 6% پہ گروتھ لے گئے تھے، وہ ساری کی ساری گروتھ آج جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی.
ٹھیک ہے نا. تو نااہلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے. جو مسٹر پرفارمر بن کر آئے تھے وہ سب سے زیادہ اس وقت ساری کی ساری انٹینشن یہ ہے کہ وہ صاحب ہمارا جہاز رکا ہے وہ واپس آ جائے, ہمارا کوئی سولر سسٹم آ جائے, ہمارے بچوں کے جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے اس کے لیے کوئی جنریشن سسٹم آ جائے. تو اسی کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جیسا لیڈر اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے, ان کو فالو کرنا چاہیے. اور دیکھیے کہ مشکلات آتی ہیں جب آپ رائٹ سائڈ پر ہوتے نا تو مشکلات آتی. ایک وقت تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم رائٹ سائڈ پر تھے, فرعون کے دربار میں اکیلے کھڑے تھے, لیکن کیا ہوا پھر سارے کے سارے وہ القی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین کہ سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور کہا کہ اے موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے آقا, ہم سب کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کی تعلیمات سے نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ آج آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, خان صاحب بھی غلام ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج وہی منظر نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت, کہ آج آپ یہ دیکھیے کہ 13 پارٹیاں ایک طرف ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد جو ہے ادارے ایک طرف ہے, الیکشن کمیشن ایک طرف ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ حکومت ایک طرف ہے, وہ سارے کے سارے ایک کشتی میں بیٹھے ہیں. خان صاحب جس کشتی میں بیٹھے اس میں انہوں نے بہت سارے سوراخ بھی کر دیے کس طریقے سے کشتی ڈوب جائے, لیکن اس کے باوجود ان کی کشتی آج باقی ہے. وہ پورے شد و مت کے ساتھ, پورے قد کے ساتھ اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک طرف ہے, دنیا بنانے والا خان صاحب کی طرف. یہ کہ اب بھی آپ کو پروف کی ضرورت ہے کہ اللہ اسے گرنے نہیں دے رہا, دنیا گرانا چاہ رہی ہے لیکن رب نہیں گرنے دے رہا. تو یہ جب اتنے اشارات آ گئے تو میں اور آپ خان صاحب کا ساتھ کیوں نہ تھے؟ ڈاکٹر صاحب جو علماء کرام کا جو ایک طبقہ ہے, کیا وہ بھی کیا پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ جو تاثر ہے وہ آپ بیان کریں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو ختم نبوت کے معاملات تھے اس میں خان صاحب سے علماء کرام کے کچھ شکوے ضرور رہے ہیں, لیکن اب یہ پتہ چلا کہ ساری چیزیں خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھی, بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی. تو یقینی طور پر یہ شکوہ ہم زائل کریں گے, اور جس طرح پنجاب سے بہت سارے مقتدر علماء کرام نے خان صاحب کی حمایت کی, اور جب ایک سوچا چھوڑا گیا کہ خان صاحب نے خدا نہ خواستہ کوئی بلاسفیمی کر دی, گستاخی کر دی, تو علماء کرام نے جواب دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کراچی اور سندھ کا حصہ ہے, یہاں پر بہت سارے مشائخ اور علماء کرام انشاءاللہ ایک کھڑکی ہم نے کھولی ہے, وہ آئیں گے. اگر رسپیکٹ دی گئی, پارٹی نے ان کے لیے گنجائش نکالی, تو وہ پارٹی کا ایسٹ بنیں گے. محراب و ممبر سے جب وہ ایک امام اور ایک خطیب جب بات کر رہا تو لوگوں کے دل میں اترتی ہے. تو یقینی طور پر بہت سارے علماء کرام آن بورڈ ہیں, وہ آئیں گے, لیکن شرط یہی ہے کہ ایک عالم کی جس طرح وہ عالم ہو اس کی عزت ہو, اس کی رسپیکٹ ہو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سارے علماء کرام یہاں میں جوائن کریں گے انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے ڈاکٹر علامہ جمیل راٹھور صاحب, ان سے ہم نے گفتگو کی. اپنی رائے سے ہمیں آراستہ کیجیے اور ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آپ دیکھتے رہیے sun international.tv.